پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موجودہ سیاسی، معاشی اور خاص طور پہ آئینی بحران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کوئی سیاسی ڈائلاگ ممکن ہوں گے۔ کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے آسانی سے حل نہیں ہوں گے، لیکن ہر چیز کا جو حل ہے وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے۔ حکومت اس پورے عمل کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اس کے اتحادی کس طرح لے رہے ہیں۔ خاص طور پہ آج یسر رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم نے اتحادیوں سے بھی بات چیت کی اور ماحول بنا رہے ہیں مذاکرات کا، بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اتنی ہم ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں ہی ہیں، ادارے اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، تو کہیں سے تو کوئی بات چیت کا آغاز ہو۔ پچھلے ویکنڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب سراج الحق صاحب بھی ایکٹیو نظر آئے، تو یہ پورا ماحول کس طرف جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ پنجاب میں اب ذرا فنڈز کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن توہین عدالت ہو گئی ہے یا ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جوائن کیا ہے جناب ہمیں سینئر سیاستدان، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب حسن مرتضیٰ صاحب نے۔ حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی بہت حسن صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پہ چونکہ گیلانی صاحب نے کا بیان بھی سامنے ہے اور باقی لیڈرشپ بھی بات کر رہی ہے ڈائلاگ کی، اس پورے افراتفری میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں، معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو، اور الیکشن ظاہر پنجاب میں تو اب ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ون ڈے پولنگ کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کچھ سنجیدگی سے۔ آپ چونکہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں تو حکومت بھی اس چیز کو سیریس لے رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں یہ بڑا خوش آئند ہے جی کہ خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں یا مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دیر آیا درست آیا والی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ خان صاحب کو بہت پہلے، جبکہ آج کی حکومت جو کل اپوزیشن تھی، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ بیٹھے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کریں، آپ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے کریں، آپ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہمیں بڑی سخت ضرورت تھی، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کے وہ کمی پوری کی، ورنہ ہم تو آئسولیشن میں تھے۔ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں جی یہ جو بات چیت کی طرف آ رہے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہمیں کافی چیزوں پہ ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم بالکل تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ انتشار جو ہے یہ مزید بڑھے گا اگر ہم بات چیت کے معاملات کو حل نہیں کریں گے، اور الیکشن کا ان کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، اس کو یقیناً ہونا چاہیے، اور وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اچھی بات ہے جی، بالکل اچھی بات ہے۔ حسن صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس پورے عمل میں ہم نے دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ذرا کچھ معاملات تردید آ رہی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور خاص طور پہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا بڑا انپوٹ ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں میں بڑی اچھی ڈیولپمنٹس جو پس پردہ جو اطلاعات ہیں، تو خوش آئند بات ہے کہ چلو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ حکومت اس پورے عمل میں ہمیں تھوڑا سا ایک شیکی نظر آ رہی ہے، اور ان کی طرف سے بیانات بھی اس طرح کے آ رہے ہیں، حالانکہ حکومت تو اپر ہینڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انگیج کیا جائے اور خراب صورتحال کی طرف نہ جایا جائے۔ اپوزیشن کو تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو تو سوٹ کرتی ہیں کہ تھوڑی سی ایگریشنز ہوں، محاذ آرائی ہو، سڑکوں پہ نکلیں، چونکہ اپوزیشن تو ماحول بناتی ہے، لیکن حکومت تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، مینیج کرتی ہے، انگیج کرتی ہے کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ سڑکوں کی طرف نہ جائیں، ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے یا کہیں کوئی ڈیلیگیشن ملتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جارحانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں؟ سوری، دیکھیں جی یہ تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے بیہیو کیا جب وہ حکومت میں تھے، جی تو ہر آدمی کو چور چور، ڈاکو ڈاکو، اور میں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور پھر نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اریٹیٹ تو کرتی ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قومی مفاد کی بات کرتی ہے. باقی بالکل وہ چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے دوسری جماعتیں ہوں, وہ اگریسو ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہر وقت وہ کرتی ہے کوشش کہ وہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل بھی کرے اور آگے بھی چلے. تو وہ تھوڑی سی نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی جب بات چیت ہوگی, تھوڑا سا اگر اپوزیشن کو بھی حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا اگریشن اچھا نہیں ہوتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور عمر کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اپوزیشن چیزیں تو میرے آتی خیال میں ہیں. جو آپ نے جیسے جیسے اپوزیشن بالغ ہوگی جی یہ چیزیں بھی کنٹرول ہوں گی. ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کو ہم نے دیکھا, یعنی موجودہ اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, ایک ہی جماعت ہے, لیکن ان کے اگریشن میں تو بہت تیزی سے اگریشن وہ نیچے آیا ہے. ورنہ اتنی جلدی تو وہ تو کہہ رہے تھے میں تو کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, بات بھی نہیں کروں گا. تو پچھلے 1-1.5 مہینے میں شاید ان کا احساس ہو گیا کہ میکسیمم جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا, اب ٹیبل پہ ہی کچھ معاملات طے پائیں گے. تو شاید اس رویے سے مجھے پرسنلی جو مجھے میری آبزرویشنز ہیں یا اطلاعات ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون تھوڑی سی بیک فوٹ پہ گئی ہے. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا یسر رضا گیلانی صاحب عدالتی نافرمانی پہ ان کو سزا ہوئی تھی. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. ظاہر ہے پنجاب کے الیکشنز تو نہیں ہوں گے, اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. تو یہ ڈیڈ لاک کس طرف جائے گا؟ معاملہ تو دونوں بڑے ادارے آمنے سامنے ہیں, پیچھے ہٹنے کو اب تک تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. نہیں, اس پہ اداروں کو تو ہم نہیں کہتے جی کہ وہ پیچھے ہٹیں یا آگے جائیں. اداروں کا اپنا ایک معاملات ہیں, وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. قابل احترام ہے سارے ادارے, وہ اپنا رول پلے کرے. جمہوریت کو بچانے کے لیے, ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے وہ سیاستدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ڈائیلاگ کے لیے یا بات چیت کے لیے غیر مشروط نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مشروط چیزیں جب آتی ہیں تو پھر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے, غیر مشروط ہو, اس کا ایجنڈا یہی ہو کہ اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. اور حکومت کو بھی چاہیے اپنا ایگریشن جو ہے وہ کم کرے اور جو برداشت ہے اس کا مظاہرہ کرے. اور اپوزیشن کو بھی اپنے رویوں میں جو ہے وہ نرمی لانی چاہیے, تلخی لانی چاہیے. بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں تو وہ حکومت کو چھوڑنا چاہیے, اور جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس پہ قطعاً ان کو بھی معافی نہ مانگنی چاہیے نہ انہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ملک کے ٹھیک ہے, آئینی کو ڈومین میں رہتے للکارا. ہوئے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ جناب. وہ قانون کے مطابق جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے بالکل, اور قانون کے مطابق جو کارروائیاں ہیں, جنہوں نے آئین شکنی کی, جنہوں نے کوئی خلاف ورزی کی, ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. جناب حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, اپنے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.